سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين هاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی کی بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے
گنت لا تعداد اور بے شمار درود و سلام سید الاولین سید الآخرین رحمت للعالمین ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے ذات گرامی پر ہوں۔ بزرگان من، برادران ملت، لائق صدر احترام میری ماں اور بہنوں، بلا شبہ انسان کو عدم سے وجود میں لانے والی کوئی ہستی موجود ہے۔ وہ ہستی جو اپنا تعارف قرآن مجید فرقان حمید کے آغاز میں کرواتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں اپنا تعارف کرواتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ وہ اللہ جو تمام جہانوں کا، تمام عالمین کا رب، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جزا کے دن کا مالک بھی ہے۔ اس انسان کو عدم سے وجود میں لانے والی وہ ہستی جس نے اس انسان کو عقل بھی دی، دانش مندی بھی دی، فکر بھی دی، سوچنے کی صلاحیت بھی دی، عزت بھی دی، وقار بھی دیا، اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی دی، اس کو بولنے کے لیے زبان بھی دی، اللہ کے رزق کو چکھنے کے لیے، اس کی لذت کو محسوس کرنے کے لیے زبان دی، زبان کے اندر یہ طاقت دی کہ وہ طرح طرح کے ذائقوں کو چکھ سکے، کام کرنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے، چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے، پورے جسم میں خون سپلائی کرنے کے لیے ہارٹ کو پمپ کی شکل دے دی، کسی بھی خوشبو کو سونگنے کے لیے تمہیں سونگنے کی صلاحیت دی۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے وہ پھر اس چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ وہ کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ وہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ جو اللہ نے تمہیں بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی ہے، یہ زبان اس کے ذکر سے کر دے۔ یہ جو ہاتھ اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں اسے نیکی کے کام کرو، جو چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے ہیں اسے برائی کے راستے کی طرف جانے کی بجائے اللہ کے راستے کی طرف آؤ۔ یہ جو دل تمہیں عطا کیا ہے یہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ جس اللہ نے تمہیں یہ عطا کیا ہے اس کی محبت سے سرشار۔ یہ چیزیں، یہ حواس خمسہ اور جو عزتیں، یہ وقار، جو عظمت، جو بلندیاں، رفتیں، عظمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، جو رزق اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، یہ سب چیزیں تم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ تم اس رب کی بڑائی کو بیان کرو، اس رب کی کبریائی کو بیان کرو، اس بات پر اعتراف کرو، ایمان لے کر آؤ، یقین رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی اللہ کے سوا تمہاری فریادیں، تمہاری دعائیں سننے والا نہیں۔ یہ عقیدہ توحید یہ ہم سے اس بات کا متقاضی ہے، تقاضا کرتا ہے کہ یہ وہ دعوت ہے جو اس دنیا میں 1,24,000 قریباً انبیاء اکرام اور رسل اس دنیا میں آئے، وہ تمام کے تمام یہی پیغام لے کر رہے، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس جس دین کی تبلیغ کرتے رہے وہ یہی عقیدہ، یہی توحید تھی۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جو دعوت فرعون کے سامنے اور قوم کے سامنے بتائی وہ یہی دعوت تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو راہ دکھلائی تھی وہ یہی راہ تھی۔ یوسف صدیق علیہ السلام نے جو جیل کے ساتھیوں کو منزل دکھائی تھی وہ یہی منزل ہے۔
ہارون علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جو راہ دکھلائی تھی وہ یہی راہ ہے۔ عیسیٰ روح اللہ کریم اللہ علیہ السلام نے جو بنی اسرائیل کو جو راہ دکھائی تھی وہ یہی راہ ہے، اور یہ وہی راہ ہے جو خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی۔ کہ طائف کی وادی میں جا کر کبھی بدر کے میدان میں، کبھی حنین کے میدان میں، کبھی احد کے میدان میں جو تبلیغ کی تھی وہ یہی تبلیغ ہے۔ یہ کیا تبلیغ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور کبھی فرمایا اعبد اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ الہ کا معنی کوئی چھوٹا معنی نہیں ہے، کوئی چھوٹا مفہوم نہیں ہے کہ صرف ہم لوگ اس بات کا اعتراف کریں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی بارش اتارنے والا نہیں، کوئی سورج چمکانے والا نہیں، ہمیں مہینے کی تاریخیں معلوم کرنے کے لیے چاند کو روشن کرنے والا نہیں، ہمیں کوئی اولادیں دینے والا نہیں، ہمیں کوئی زندگی دینے والا نہیں، ہم سے کوئی زندگی لینے والا نہیں۔ کوئی اللہ کے سوا یہ ہستی موجود نہیں ہے کہ جو دریا کا پانی چلا دے، جو ہوا کو حکم دے دے کہ چل جاؤ۔ اللہ کے سوا کوئی اور ہستی موجود نہیں کہ جو ہماری سجدوں کی حقدار ہو۔ ہماری یہ پیشانی جو اللہ نے خوبصورت جبھی ہمیں عطا کی ہے، اس بات کی متقاضی ہے، اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس ہستی کے آگے جھکے جس نے تمہیں یہ عطا کی۔ اس بات کا اعتراف کرو کہ الہ کا معنی کوئی چھوٹا معنی نہیں، وہ ہے کہ ہم بیج پہنتے ہیں، کتنا سا بیج، معمولی سا، اور وہ کل کو اس زمین سے ایک تناور درخت بن کر ہمیں پھل دینے والا ہے۔ یہ ہے اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی ہستی موجود نہیں ہے جو یہ کام کر کے دکھا دے۔ اللہ کے سوا کوئی ہستی موجود نہیں جو ہماری فریادیں سنے، ہماری دعائیں سنے، غریبوں کی، مسکینوں کی، مظلوموں کی سسکیاں سننے والا اللہ، دعائیں سننے والا اللہ، فریادیں سننے والا تمہاری اللہ۔ اللہ عالم الغیب ہمیں زندگی اس نے دی، ہمیں ہمارے زندگیاں لینے والا وہ قادر، اور لا الہ الا اللہ یہ وہ نکتہ ہے کہ میں گارنٹی کے ساتھ، دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ میں قرآن مجید فرقان حمید 114 صورتیں، کوئی ایسی صورت نہیں کہ چاہے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ کاف جیسی کوئی طویل صورتیں، یا ہم سورہ کوثر، سورہ اخلاص، سورہ عصر جیسی چھوٹی صورتیں لے لیں، سب کی سب ہمیں عقیدہ توحید سکھاتی ہیں، سب کی سب ہمیں اللہ سے تعارف کرواتی ہیں، اللہ کی وحدانیت بتاتی ہیں۔ کوئی ایسی صورت قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے جس کے اندر اللہ کی وحدانیت کا ذکر نہ ہو، جو ہمیں یہ نہ بتاتی ہو کہ اس کائنات کو چلانے والے کوئی ہستی موجود ہے، اور وہی ہر چیز کا مالک، وہی رب العالمین، وہی عالم الغیب۔ تو میرے بھائیو، الہ کا معنی بہت وسیع معنی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس الہ کو، لا الہ الا اللہ کے پیغام کو کیسے بتاتا ہے؟ آیت الکرسی میرے سامنے، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے اللہ لا الہ، اللہ لا سورہ حشر آخری آیات، اللہ کیا فرماتا ہے؟ هو اللہ لا الہ، هو اللہ لا الہ الا هو عالم الغیب، هو اللہ لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔
اللہ تعارف اپنا کرواتا ہے کہ وہ اللہ جس کے علاوہ الہ کوئی نہیں، جس کے علاوہ ہمارے سجدوں کا حقدار کوئی نہیں، ہماری عبادت کا حقدار کوئی نہیں۔ مفسرین تین طرح کی توحید بیان فرماتے ہیں کہ توحید الذات، توحید العبادات، توحید الصفات، کہ ذات میں توحید ذات کے ذات میں اللہ تعالیٰ کو یکتا ماننا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں اور کوئی ہستی نہیں۔ یہ وہ توحید ہے جو اللہ سورہ اخلاص میں فرماتا ہے، سورہ اخلاص کی ایک چھوٹی سورت میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ وہ توحید، توحید فی الذات۔ دوسری توحید، توحید فی العبادات، کہ ہماری عبادات کا، ہمارے قیام کا، ہمارے رکوع کا، ہمارے سجود کا، ہمارے فرائض کا، ہمارے نوافل کا، ہمارے فطر کا، ہمارے عیدین کا، ہمارے نماز جمعہ کا، ہمارے سجدوں کا حقدار صرف ایک اللہ ہے۔ ہمارے عبادات اس کے لیے، ہمارے سجدے، ہمارے قیام اس کے لیے، ہمارا ذکر اس کے لیے۔ اور پھر تیسرا توحید کی صفات، کہ جو صفات اللہ کے پاس ہیں اور کسی کے پاس نہیں۔ کوئی ہمیں زندگی نہیں دے سکتا، کوئی ہم سے زندگی نہیں چھین سکتا، کوئی ہمیں رزق نہیں دے سکتا، کوئی ہم سے رزق نہیں دے سکتا، کوئی ہمیں اللہ کے سوا اولادیں دینے والا نہیں، کوئی اللہ کے سوا بیٹیاں عطا کرنے والا، بیٹے عطا کرنے والا، میاں جلے عطا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ کے پاس ہے کہ اللہ وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ جس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ یہ صفت اور کسی کے پاس نہیں، نہ اللہ سوتا ہے، نہ اس کو کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت۔ یہ صفات اور کسی کے پاس نہیں۔ اللہ اپنی صفات گرواتا ہے، عالم الغیب اللہ، آنے والے وقت کا جس کو علم ہے، غیب کا علم اللہ ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حالانکہ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وحی کا علم ہے جو اللہ کے حکم سے آتا ہے، لیکن غیب کا علم نہیں ہے۔ کچھ لوگ آئے نبی سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ فرمایا نہ مجھے علم نہیں ہے۔ اس بات کا علم، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہ کہ صبح ہم ٹی وی آن کریں تو مارننگ شو لگے اور وہاں پر ستاروں کا حال بتانے والے، لوگوں کا حال بتانے والے، آج فلاں کا دن یوں گزرے گا، فلاں کا دن یوں گزرے گا، فلاں کا دن یوں گزرے گا۔ وہ خاتم النبیین نبی، خاتم الرسل، سب سے آخر میں آنے والا لیکن سب نبیوں کا امام، آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی، اس کو علم نہیں ہے کہ کل کو کیا ہوگا۔ اور آج ہم لوگ اس چیز کے دعوے دار ٹھیکیدار بنے ہیں، ہمیں اپنی زندگیوں کا پتہ نہیں اور ہم دوسروں کی زندگیاں ڈسکس کر رہے ہیں، دوسروں کو بتا رہے ہیں کہ تمہارا دن یوں گزرے گا، تمہارا دن یوں گزرے گا۔ اب ایک شخص جو تمام عقائد پر یقین رکھتا ہو، اللہ کا واحد بھی مانتا ہو، اللہ کی صفات میں بھی، اللہ کی عبادات میں بھی یہ بھی مانتا ہو کہ میں نمازیں اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، روزے اللہ کے لیے رکھتا ہوں، زکات اللہ کے لیے رکھتا ہوں، اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، حج اللہ کی راہ میں کرتا ہوں، عمرہ کرتا ہوں، لیکن اس کے دل میں یہ کھوٹ موجود ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور فریاد سننے والا نہیں موجود، کہ میں کسی اور سے دعا کروں گا تو وہ دعا میری قبول ہو جائے گی۔ تو ان سے لوگوں کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ
تو میرے پاس وہ دعائیں سن کر پوری کرنے والا میں۔ اللہ فرماتا ہے جب میرے علاوہ کسی اور کو ندا دیتے ہیں، کسی اور سے دعا کرتے ہیں، تو نہ تو وہ اس پکار کو سنتے ہیں، اور اگر سن لے تو وہ اس پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں کا بشرکی کو، جو یہ شرک کرتے تھے، وہ یہ جس سے دعائیں کر رہے ہیں وہ اس چیز سے کفر کر دیں گے، انکار کر دیں گے کہ ہمیں تو پتہ نہیں کہ ہم سے دعائیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے سوا جس کو پکارو گے تو گویا شرک کا ارتکاب ہے، اور شرک کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں حقوق اللہ تو چاہے معاف کر دوں، حقوق العباد نہیں معاف کروں، جب تک وہ حقوق کا مالک حقدار اس کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع، وہ جھوٹوں کو بھی شاید معاف کر دے، وہ شاید خائن لوگوں کو بھی معاف کر دے، وہ چاہے چوروں کو، لٹیروں کو، رہزنوں کو معاف کر دے، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ شرک کرتا ہے میں اس کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ جو میری ذات کے ساتھ کسی کو لا کر شریک کرتا ہے، میرے ساتھ لا کر میری صفات میں، میری عبادات میں، میری ذات میں لا کر کسی کو شریک کرتا ہے، وہ چاہے نمازیں ہی کیوں نہ پڑھتا ہو، راتوں کو اٹھ کر قیام ہی کیوں نہ کرتا ہو، وہ چاہے فرضی روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزے کیوں نہ رکھتا ہو، زکات بھی دیتا ہو، خیرات بھی کرتا ہو، صدقات بھی دیتا ہو، اللہ فرماتا ہے میں اس کی نمازیں قبول کرتا ہوں، نہ اس کے نوافل قبول کرتا ہوں، نہ اس کے روزے قبول کرتا ہوں، نہ اللہ کے راہ میں دی ہوئی خیرات قبول کرتا ہوں، کیونکہ میرے ساتھ لا کے شریک خیرات کیا۔ جو صفت میرے اندر تھی وہ کسی اور کے اندر تلاش کرنے لگی، کہ جب کسی اور کو پکارو گے تو پھر یہی ہوگا۔ انبیاء کرام حالانکہ وقت کے پیغمبر ہوتے تھے، نبی جو صاحب شریعت بھی ہوتے تھے، صاحب کتاب بھی ہوتے تھے، سارے انبیاء کرام کا اب میرے سامنے واقعات، ان کی زندگیاں، یہ قرآن مجید میں جو واقعات، جو زندگیاں انبیاء کرام کی بیان ہوئی ہیں، یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، اس کے اندر ہمارے لیے پیغام ہے، اس کے اندر ہمارے لیے راستے ہیں، تعلیمات ہیں کہ ہم نے جب ہم کبھی اس موڑ پر پہنچے، جب ہم کبھی مثال کے طور پر قیدی بن جاتا ہے تو یوسف صدیق کی زندگی جیل کی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر ہمارے ساتھ وہ معاشی بھائی کاٹ کر لیتا ہے تو نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ ابی تعالیٰ میں مشہور ہو کر معاشی بھائی کاٹ کا سامنا کیا ہے۔ کبھی ہمیں ہجرت کرنی پڑ جاتی ہے تو نبی نے ہجرت کر کے دکھائی ہے، اس لیے تو آیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارے لیے سب سے کامل، سب سے خوبصورت جو کسی کا اسوہ ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام کی زندگی میں زندگی کے اتار چڑھاؤ ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ کل کو اگر ہم ان مراحل سے گزر رہے ہوں تو ہم نے کیسے عمل کرنا ہے، کہ انبیاء کرام کا تذکرہ یہ ہے، انبیاء کرام کا عمل یہ تھا۔ سارے انبیاء کرام کی زندگیاں بھری پڑی میرے سامنے پر کھولے کھڑی، کہ یہاں میں مجھے شاعر یاد آیا، شاعر کہتا ہے شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، میں کس کو ترک کروں، کس کا انتخاب کروں۔ لیکن 3-4 انبیاء کرام کا تذکرہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت قلیل ہو گیا کہ جمعے کا وقت بھی ہو جائے تو ہم صرف نماز کے وقت آتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب اذان دینے والا اذان دے دے فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا کا مطلب ہے دوڑے چلے الی ذکر اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اور اگر ہم لوگ وہی کریں گے کہ اگر ہم قرآن کی تعلیمات سے منکر ہو، اگر ہم اس قرآن کی تعلیمات سے منہ پھیریں گے تو پھر ہم لوگ کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں اللہ کی تعلیمات، اور ہم سوچیں یہ اور امید یہ رکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ صحابہ والا پروٹوکول کھول دے دے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ بذر البیع خرید و فروخت چھوڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جذبہ پیدا کر دے کہ جب اللہ کے گھر کی طرف، آپ یہ سوچا کریں کہ اللہ تمہیں اپنے گھر کی طرف بلا،
آج ہمیں کسی ایم پی ایم ایل اے کا فون آ جائے بھاگے چلے جائیں گے، سارے کام چھوڑ دیں۔ لیکن جب اللہ بادشاہوں کا بادشاہ رب العالمین تمہیں اپنے گھر کی طرف بلاتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ یہ نہ سوچا کرو کہ مجھے فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، یہ سوچا کرو کہ آج کون سی ایسی غلطی ہوئی کہ اللہ نے اپنے سامنے مجھے کھڑا ہونے سے منع کر دی، میرا دل اس کی طرف نہیں جا رہا، مجھے اپنے گھر میں اللہ نہیں آنے دے رہا، توفیق نہیں دے رہا۔ ان چیزوں پر غور کرو، اللہ کے لیے کم از کم وقت نکالو جس نے سب کچھ تمہیں عطا کیا۔ جس کاروبار پر تم بیٹھے ہو، جو کاروبار تم کر رہے ہو وہ اللہ کی دے رہا، اور اس اللہ کی طرف ہی اگر اللہ اس کے ذکر کی طرف ہی نہیں آؤ گے تو کیا کرو گے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء اکرام کی زندگیاں، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، حضرت یونس علیہ السلام نینوا کے مقام پر پہنچے، اللہ نے وہاں پر ڈیوٹی لگا دی۔ نینوا کی آبادی اس وقت تقریباً 1,00,000 افراد پر مبنی تھی۔ اب 1,00,000 افراد کو تبلیغ کر رہے ہیں، وہی توحید کا پیغام لے کر کہ قل لا الہ الا اللہ، کہ اس بات کا اعتراف کرو، اس بات پر ایمان لے کر آؤ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو جواب میں کوئی تبلیغ کی طرف نہ آیا، کئی برس تبلیغ کرتے رہے۔ ایک دن تنگ آ کر خود اپنی مرضی سے قوم کو کیا ڈالتے کہ 3 دن کے اندر تم نے اگر اللہ کے اس قول کو، اللہ کے اس عقیدے پر ایمان نہ لے کر آئے تو 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب نازل ہو جائے۔ اور یہ کہہ کر خود اللہ کے حکم کے بغیر، ابھی اللہ کا حکم نہیں ہوا، حالانکہ دین کی راہ میں ہجرت کرنا بہت افضل ہے، بہت اچھا اور نیک عمل ہے، لیکن اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اب ابھی اللہ کا حکم نہیں ہوا، حضرت یونس علیہ السلام ہجرت کر گئے۔ ادھر قوم نے جب تیسرے دن طوفان کے اثار دیکھے، اللہ کے عذاب کے اثار دیکھے، تو بوڑھے، بچے، خواتین اور جوان، ساری قوم علاقے سے نکل کر دور ایک میدان میں اکٹھی ہوئی اور اللہ سے فریاد کرنے لگے۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ وہ اللہ کی شرک کرنے والے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے، لیکن جب مصیبت میں گرفتار ہوئے تو کس کو پکارا؟ میدان میں آ کر اللہ کو پکارا، اور اللہ میرا کیسا رحمان ہے، کیسا رحیم ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اللہ جانتا ہے یہ میرا شرک کرتے رہے، میرے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے، میری ذات میں، میری صفات میں، میری عبادات میں، لیکن وہ روتے بچوں کو دیکھ کر، وہ سفید بالوں کی حیا کرنے والا اللہ، وہ بوڑھوں کو دیکھ کر، وہ خواتین کو دیکھ کر، بلکتے ہوئے جوانوں کو دیکھ کر، روتے ہوئے، اللہ نے وہ عذاب کو واپس دے دیا۔ اللہ کے سامنے آؤ تو صحیح، گڑاؤ تو صحیح، مشکلات میں اللہ کے سامنے آ کر تو دیکھو، اللہ تو مشرکوں کی پریشانیاں دور کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب واپس لیا۔ ادھر یونس علیہ السلام کو خبر پہنچ گئی کہ عذاب واپس ہو گیا۔ اب رنج و غضب کے عالم میں ساحل دریا پہ پہنچے، وہاں پر ایک کشتی نظر آئی جس کے اندر مسافر سوار ہوئے۔ اس رنج کی کیفیت میں کہ لوگ اب یہ پتہ نہیں کہیں گے کہ شاید میں جھوٹا ہوں، شاید میں اللہ کا نبی نہیں ہوں، اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں، اس پریشانی کے عالم میں کشتی میں سوار ہوئی۔ اب کشتی چل پڑی، اور مزے کی بات یہ کہ اب پیغمبر ہے، وقت کا پیغمبر کشتی میں سوار ہو گیا تو کیا کہتا ہے؟ کسی اور سے دعا کرتا ہے؟ خود یہ دعا کرتا ہے وقت کا پیغمبر، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اللہ اس کشتی کو چلانے والا، اس کو ٹھہرانے والا تو ہے۔ وقت کا پیغمبر ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ کشتی میں بھی سوار ہو جاؤ تو اللہ کا اعتماد نہیں ہے، میں اللہ ہی چلا رہا، اللہ وسیلہ ہے، طاقت اللہ ہے، اس کو دی ہے، اس کو چلانے والا اللہ، اس کو روکنے کا قادر اللہ۔ یہ ہمیں انبیاء کرام کی زندگیاں سبق دے رہی ہیں کہ کسی سواری پر بھی بیٹھو تو اللہ سے دعا کرو۔ اب کشتی چل پڑی، ابھی تھوڑا سفر ہوا، جب دریا کے درمیان میں پہنچی تو
کشتی بھنور میں پھنس گئی. موجوں نے دریا کی موجوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا. اب وہاں پر جو ملاح تھا اس نے کہا ہمارے درمیان بھی ایسا موجود ہے جو غلام ہے اور اپنے آقا سے بھاگا ہوا، جو غلام ہے اور اپنے آقا سے اس کی اجازت کے بغیر بھاگا ہوا. اب قرآن نازل کی گئی، یونس علیہ السلام کا نام نکلا ہے. اب پرچی کھول کر دیکھا، کبھی پرچی کو دیکھتے ہیں کبھی یونس علیہ السلام کے مکھڑے کو دیکھتے ہیں. جو وقت کا پیغمبر ہوتا ہے وہ اس وقت کا سب سے خوبصورت اور ایسی شخصیت کا مالک ہوتا ہے جو جاذبیت سے بھرپور، جس کے اندر جمال بھی ہوتا ہے، جلال بھی ہوتا ہے، حسن بھی ہوتا ہے، خوبصورتی بھی ہوتی ہے. خوبصورتی کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی موجود ہوتی ہے، خوبصورت بھی ہوتا ہے، خوبصورت بھی ہوتا ہے. اب وہ کبھی پرچی کو دیکھے اور کبھی یونس علیہ السلام کو دیکھے اور تصور کر رہے ہیں کہ اتنی خوبصورت شخصیت والا کبھی غلام نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی غلطی ہوئی ہے. دوبارہ قرآن نازل کی گئی، دوبارہ یونس علیہ السلام کا نام، تیسری دفعہ قرآن نازل کی گئی، یونس علیہ السلام کا پھر نام نکلا. اب یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا رب العالمین کی مرضی سے اس کی اجازت کے بغیر ہجرت کر کے نکلا. کسی سے کوئی بات نہیں کی، خود ہی چلا لگا. ادھر اللہ نے مچھلی کو حکم دے دیا کہ منہ کھول اور یونس کو اپنے پیٹ میں لے لے. اب ایک مشکل سے نکلے اور دوسری مشکل میں کہ دریا کی گہرائی کا بھی اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا. میں قربان جاؤں لیکن وہاں پر اب یونس علیہ السلام کا درد عمل کیا؟ کیا ابراہیم کو پکارا؟ کیا سلیمان داؤد علیہ السلام کو پکارا؟ کہ جبرائیل کو بلایا اپنی مدد کے لیے؟ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں وہ یونس علیہ السلام کی دعا، میں قربان جاؤں جب اللہ مشکلات میں ڈالتا ہے تو پھر اللہ کے سامنے اگر اللہ سے ہی مدد مانگو گے، کیونکہ اگر مشکل میں ڈالنے والا اللہ ہے تو نکالنے والا بھی اللہ ہے. مشکل کتنی بڑی سے بڑی ہو لیکن میرا اللہ سب سے بڑا، اللہ کل شیء قدیر کا مالک. اور جب انسان پریشانی ہو گئے، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون پریشانیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے اور وہ اللہ سے یہی کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ پریشانی میں اگر مبتلا کیا ہے تو ہم تب بھی تیرے طرف رجوع کرنے والے، اس پریشانی کو دور کرنے والا تم. جب یہ طرز عمل اپنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علیہم الصلوات، پھر اللہ اس پر رحمتیں نازل کرتا ہے، نعمتیں نازل کرتا ہے پھر رب ہی جو رب کی طرف سے وہ رحمت اور رحمت واولئک هم المهتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ. اور اب یونس علیہ السلام پریشانی کے عالم میں کوئی اور ہاتھ نہیں نظر آیا تو اللہ کی طرف ہاتھ بڑھایا. اللہ وہ یونس علیہ السلام کا طرز عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے وہ دعا اٹھا کر قرآن مجید فرقان حمید کا حصہ بنا کے نازل کر. پانی کا اندھیرا، دریا کی گہرائی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اس اندھیروں میں پکارا تو کس کو؟ اللہ کو. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے فنادى في الظلمات إنا لله إنا لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اس اندھیرے میں بھی کس کو پکارا؟ اللہ کو، کہ اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں. اسے اس پریشانی میں مجھ سے بھول ہوئی، مجھ سے چوک ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی، تو
तमाम तरीफें तेरे लिए। इस परेशानी में से, इस अंधेरे में से निकालने वाला तू। जुल्मतों के अंधेरों में भी जब गिर जाओ, बुराइयों की दलदल में फंस जाओ, जब कोई और राह नजर ना आए, फिर अल्लाह को पुकारो। जब अल्लाह को पुकारोगे तो एक रवायत में आता है जब इंसान अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह 3 दफा जवाब देता है उसकी पुकार। एक बार पुकार कर, और एक रवायत में आता है अल्लाह फरमाता है मैं बंदे की एक पुकार का जवाब 70 दफा देता हूँ। 70 दफा इंसान ने पुकारा है अल्लाह, या अल्लाह। अल्लाह आगे से जवाब देता है लब्बैक या अब्दी, मांगो मेरे बंदे, क्या मांगो, मैं हाजिर हूं। आज हम लोग एक दूसरे पर, इंसानों पर, मिसाल के तौर पर अगर हम अपने भाई को कोई काम कहते हैं हम टेंशन फ्री हो जाते हैं कि मेरा भाई मेरा काम कर देगा, वो हाजिर है, वो कह रहा मैं कर दूं। और अल्लाह जब तुम्हें कह रहा तो अल्लाह के सुपुर्द अपने मामले करो। परेशानियों की हालत में अल्लाह को पुकारो। अल्लाह तुम्हारी पुकार सुनने वाला, तुम्हारी फरियादें सुनने वाला। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर का मार्का, बदर का मैदान, इधर 313, उधर 1000 का लश्कर, इधर तलवारें भी कोई नहीं, उधर अलाते जंग से लेस को सिरे पहनी हुई, तलवारें हाथ में, नेज़े, तीर, घुड़सवार, घोड़ों पर, ऊंटों पर 1 लाख के करीब फौज। और इधर 313, इधर 313, लेकिन सीने में दिल वो मौजूद है जो अल्लाह की मोहब्बत से सरशार। अब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आगे हाथ मिलाकर खड़े हो गए। अगर नबी है, खातमुन नबिय्यीन है, हबीबुल्लाह का लक़ब पाने वाला, अल्लाह का महबूब पैगंबर, वो भी दुआ करता है तो किससे? अल्लाह से। क्या सबक दे रहा है कि मुश्किलात में नबियों की भी बेड़ा पार लगाने वाला अल्लाह। बदर का मैदान, नबी ने हाथ उठा लिए और अल्लाह से दुआ करते हैं ऐ मेरे अल्लाह, अगर आज इन 313 सिपाहियों को जो तेरे दीन के मतवाले, शमा रसालत के परवाने, इनको कुछ हो गया तो अब तक क़यामत तक तेरा नाम देने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। और इधर जब सच्चे दिल से दुआ की, अल्लाह को पुकारा, तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि अल्लज़ीना इज़ा यस्तग़ीसून, कि हमने उस दुआ को सुना और अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने महबूब को ये तसल्ली दे दी कि फरिश्ते तो मैं साथ भेज ही रहा हूं ताईद के लिए, नुसरत के लिए, मदद के लिए, मैं अल्लाह खुद भी आ रहा। ये है अल्लाह ताला का मामला अपने बंदों के साथ कि दुआएं सुनने वाला अल्लाह, फरियादें सुनने वाला अल्लाह, वक्त का पैगंबर है, वक्त का वली है, मुज्तहिद है, मुत्तकी है, परहेजगार है, नफली इबादत करने वाला है, सबकी पुकार सुनने वाला अल्लाह। और मजलूम जो होता है उसकी दुआ में और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा हाल नहीं। कोई जुल्म कर जाए तो उससे बदला लेने का ना सोचो, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाता है इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, कि बेशक अल्लाह बहुत जल्द हिसाब करने वाला है। सरी बहुत जल्द, बिजली किसी तेरी, कभी जुल्म हो जाए, कोई ज्यादती कर जाए तो अल्लाह पर उसका मामला सुध करो, अल्लाह से मदद मांगो हर मामले, जिंदगी के हर मैदान में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस अकीदा तौहीद को समझने और उस पर अमल कर होने की तौफीक अता फरमाए। वाह खुदा अल्हम्दुलिल्लाह।